4 آسمانی کتابیں ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ قرآن ہمارے آخری نبی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا، اس لیے اس مہینے میں باکثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن میں 30 پارے ہیں، 14 سجدے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 86 مکی ہے، 28 مدنی ہے۔ مکی ان سورتوں کو کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں جو سورتیں نازل ہوئی انہیں مکی کہتے ہیں، اور ہجرت کرنے کے بعد جو سورتیں مدینہ میں نازل ہوئی انہیں مدنی کہتے ہیں۔ قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کو کئی ناموں سے جانتے ہیں، جیسے الکتاب، الفرقان، القرآن، قرآن الکریم، الذکر، النور وغیرہ۔ سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی ہے، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، اور سب سے آخری آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ پورا قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے، اور اس میں 3 آیت ہے۔ قرآن کی سورہ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن کئی سارے معجزات سے بھری پڑی ہے۔ جس انفارمیشن کو سائنس آج ایجاد کر رہا ہے وہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے لکھی جا چکی ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی نشانی ہے۔ آئیے آج ہم کچھ اللہ کی نشانیوں سے واقف ہوتے ہیں۔ الاسکا کی کھاڑی ایک ایسی جگہ ہے جہاں 2 سمندر مل کر بھی آپس میں نہیں ملتے۔ ایک کا پانی کھارا ہے، وہیں دوسرے کا پانی میٹھا ہے، دونوں کے رنگ میں بھی انتر ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں فرماتا ہے، مراج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور ہم نے 2 دریا رواں کیے جو آپس میں مل کر بھی نہیں ملتے ہیں، دونوں کے بیچ میں ایک آڑ ہے۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں جب بچہ کس طرح سے خوراک پاتا ہے، اسے قرآن کریم کی سورہ مومنون کی آیت 12 سے 14 میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ اس دور میں نہ تو سی ٹی اسکین تھی اور نہ ہی کسی طرح کی الٹرا ساؤنڈ کی مشین تھی۔ قرآن کریم کی یہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ سورہ رحمان، سورہ طور میں ابلتے ہوئے سمندر کے بارے میں بتایا گیا ہے، جب سمندر کے اندر وولکینو بلاسٹ ہوتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور اونچے اونچے چھتوں میں گھر بناؤ، اور پھولوں کے رسوں سے مختلف قسم کے میوے کھاؤ، پھر اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وہیں سورہ عنکبوت میں اللہ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، جو اپنا گھر بناتی ہے، اور سب گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ مادہ مکڑی جب بچے جنم دیتی ہے تو بچے کے باپ کو ہی مار ڈالتی ہے اور پھینک دیتی ہے باہر۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ یہی عمل اپنی ماں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اسے مار کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ ویسے تو قرآن میں جتنی بھی سورتیں ہیں سب کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن قرآن میں 5 سورتیں ایسی ہیں جو بہت پاورفل ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے، اور جو اسے چھوڑتا ہے وہ بد نصیبی ہے۔ اس سورہ کے پڑھنے والے پر کسی طرح کی شیطانی یا جادوگر کے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہیں سورہ یاسین کو روزانہ دیکھ کر پڑھنے سے آنکھوں کی روشنی بنی رہتی ہے۔ جو فجر کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا اس کے دن بھر کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ سورہ واقعہ کو مغرب کے بعد سونے سے پہلے پڑھنے سے فاقہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورہ ملک کو عشاء کے بعد پڑھنے سے قبر میں روشنی بنی رہتی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنے سے جادو کا اثر نہیں ہوتا اور نظر بد سے بچا جا سکتا ہے۔